بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آب کوثر، اس کتاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجو۔ اور اس کے بدلے اللہ تعالیٰ 70 رحمتیں بھیجتا ہے۔ حدیث نمبر 11۔ اتانی آتم من عند ربی عز وجل فقال من صلی علیک من امتک صلاة كتب اللہ له بعشر حسنات وما عنه 10 سیئات ورفع له 10 درجات ورد علیہ مثلها۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آنے والا آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، جو آپ کا امتی آپ پر ایک بار درود پاک پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اسے 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے اور اس کے 10 گناہ مٹھا دیتا ہے، اس کے 10 درجے بلند کرتا ہے اور اس درود پاک کی مثل پر اس پر رحمت بھیجتا ہے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبی المصطفیٰ رسولک المجتبی وآلہ وصحبہ بعدد کل ذرہ مع الف۔ حدیث نمبر 12۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی فإن الصلاة علی کفارۃ لکم وزکاۃ فمن صلی علی صلاۃ صلی اللہ تعالی علیہ عشرا۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر درود پاک پڑھو، کیونکہ مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے اور تمہارے باطن کی طہارت ہے۔ جو مجھ پر ایک بھی درود پاک پڑھے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حدیث نمبر 13۔ اکثر والصلاۃ علی فإن صلاتکم مغفرۃ لذنوبکم وطلبوا الدرجات والوسیلۃ فإن وسیلتی وعند ربی شفاعۃ لکم۔ مجھ پر درود پاک کی کثرت کیا کرو، وہ اس لیے کہ تمہارا درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے، اور میری اللہ تعالیٰ سے درجہ اور وسیلہ کی دعا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں میرا وسیلہ تمہارے لیے شفاعت ہے۔ اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حدیث نمبر 14۔ زینوا مجالسکم بالصلاۃ علی فإن صلاتکم علی نور لکم یوم القیامہ۔ رسول اکرم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر مزین کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ اللہم صلی اللہ جیبک نبی امی وعلی وصحبہ وسلم۔ حدیث نمبر 15۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قال للمصلی علی نور علی الصراط من کان علی الصراط من آل النور لم یکن من آل النار۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پہ درود پاک پڑھنے والے کو پل صراط پر عظیم الشان نور عطا ہوگا،
اور جس کو پل صراط پر نور عطا ہوگا وہ اہل دوزخ سے نہ ہوگا۔ صلی اللہ تعالی حبیبی و رحمت للعالمین وعلی آلہ و صحابہ اجمعین۔ تشریح: یہ وہی نور ہوگا جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا ہے۔ جس دن دیکھے گا تو ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو ان کا نور ان کے آگے ان کے دائیں دوڑتا ہوگا، اور فرمایا جائے گا تمہارے لیے آج جنتوں کی خوشخبری ہے جن کے نیچے سے نہریں جا رہی ہیں، وہ ان بہشتوں میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ حدیث نمبر 16۔ ان جاکم یوم القیامت من والیہا و مواتینیہا اکثرکم علیہم صلاح انہ کان فی اللہ و ملائکتہ کفایات اذ یقول ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی آیتنا فامر بذالک المؤمنین لا یصبیہم علیہ۔ اے لوگوں، بے شک تم میں سے قیامت کے دن قیامت کے ہولوں اور اس کی دشوار گزار گھاٹیوں سے جلد از جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں پہنچ پر کثرت سے درود پاک پڑھا ہوگا۔ ہاں اللہ تعالیٰ فرشتوں کا درود پاک بھیجنا بھی کافی تھا، مگر ایمان والوں کو درود پاک پڑھنے کا حکم اس لیے دیا ہے تاکہ ان کا اجر عطا کیا جائے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی رسولک المرتضی و حبیبک المصطفیٰ علی آلہ و صحابہ ازواجہ و ذریاتہ اجمعین۔ حدیث نمبر 17۔ لیردن علی الحوض اکرام معارفہم الا بکثرۃ والصلاۃ علیہ۔ قیامت کے دن میرے حوض کوثر پر کچھ گروہ وارد ہوں گے جن کو میں انہیں درود پاک کی کثرت کی وجہ سے پہچانتا ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ وسلم۔ اے میرے عزیز، اس وقت کو یاد کر جب سورج بالکل ہی قریب ہوگا، زمین دیکھتے ہوئے کولوں کی طرح تپ رہی ہوگی، سچ پانے کی جگہ نہ ہوگی، پینے کو پانی نہ ہوگا، انسان کو اپنی پسینہ لگام کی طرح منہ تک چڑھا ہوگا۔ وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر امت کو پانی پلاتے ہوں گے۔ وہاں پر دنیا میں درود پاک پڑھنے والوں پر خاص عنایت ہوگی۔ امت والی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم درود پاک پڑھنے والوں کو دور سے ہی دیکھ کر بلائیں گے۔ اِنَّا اعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ساری کثرت پاتے ہیں یہ ہے۔ ماں جب کلوتے کو چھوڑے آ کہہ کر بلاتے یہ ہیں، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا بیتے ہم پلاتے ہی ہے۔ جلدی آؤ، میں شفیق امت تمہارے انتظار میں کھڑا ہوں، آؤ حوض کوثر سے ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پانی پیو۔ یہ وہ حوض کوثر ہے جس نے ایک گھونٹ پی لیا پھر کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ صلی اللہ تعالی نبی رحمت شفیع امتہ کاشف الغم والا واصحابی اجمعین۔ ہاں جس خوش نصیب کو حوض کوثر سے پانی کا گھونٹ مل گیا، قیامت کی گرمی اس کو کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ دنیا کی گرمی کس شمار میں ہے؟ چنانچہ شواذ الحق میں ہے، حضرت شیخ ابو عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ایک دفعہ جب میں نے حج کرنے گیا تو وہاں مجھ کو ایک آدمی ملا، اس نے بیان کیا کہ مجھے پیاس کبھی نہیں لگتی اور میں پانی نہیں پیتا۔ میں نے وجہ دریافت کی تو اس نے کہا، ہاں اس کا اسباب میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ پھر بتایا کہ میں اہل حالہ سے ہوں، اس سے پہلے میری عقیدت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ نہیں تھی۔ میں ایک رات سویا تو خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہے اور لوگوں نہایت کرب اور پریشانی میں سرگرداں ہیں اور شدت پیاس میں مبتلا ہیں۔ مجھے بھی بے حد پیاس لگی تھی، لوگ ایک طرف جا رہے تھے، میں بھی ادھر کو چل دیا۔ آگے بڑھا تو حوض کوثر آ گیا، اس کے چاروں کونوں پر صحابہ کبار بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک کونے میں حضرت صدیق اکبر ہے، دوسرے میں حضرت فاروق اعظم ہے، تیسرے میں حضرت عثمان ذوالنورین ہے، چوتھے پر
حیدر کرار حضرت علی ہیں رضی اللہ عنہم، وہ لوگوں کو پانی پلا رہے ہیں، اور میں نے سوچا مجھے دوسروں سے کیا غرض، میں تو اپنے علی سے پانی پیوں گا، کیونکہ میری ساری قدرت و محبت تو ان سے ہے۔ جب میں نے حیدر کرار رضی اللہ عنہ کے سامنے حاضر ہوا تو آپ نے مجھے ایک نظر دیکھا اور میری طرف سے چہرہ مبارک دوسری طرف پھیر لیا۔ پھر میں مجبوری کی حالت میں بادل ناخواستہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، آپ نے بھی چہرہ نمبر دوسری طرف پھیر لیا۔ پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوا تو انہوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ پھر حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوا تو انہوں نے بھی میرے ساتھ یہی سلوک کیا۔ پھر جب میں ہر طرح سے مایوس و ناکام ہو کر پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر دیکھنے لگا تو مجھے سرور عالم محسن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نظر آ گئے، جو کہ اپنی امت کو حوض کوثر کی طرف بھیج رہے تھے، اور میں بھی حاضر خدمت ہو گیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے سخت پیاس لگی ہوئی ہے اور مولا علی کے حاضر ہوا تھا، مجھے پانی پلائیں، مگر انہوں نے مجھ سے اپنا چہرہ ہی پھیر لیا ہے۔ اس طرح فاروق اعظم، صدیق اکبر اور عثمان غنی رضی اللہ عنہم نے میری طرف توجہ نہیں کی۔ یہ سن کر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پیارے علی، تجھے آپ پانی کیوں پلاتے جبکہ تیرے سینے میں میرے صحابہ کرام کا بغض موجود ہے؟ اس جواب پر میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں توبہ کر لوں تو پھر اس گزارش پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اگر تو توبہ کر لے اور مسلمان ہو جائے تو میں تجھے حوض کوثر کا پانی پلاؤں گا، جس کے بعد تو کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ تو میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست شفقت پر توبہ کی اور اسلام قبول کیا۔ پھر امت کے والی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حوض کوثر پر لائے اور مجھے دست اکرم سے مجھے جام کوثر عطا فرمایا، جس سے میں سراب ہو گیا۔ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی، بعد مجھے کبھی پیاس نہیں لگی۔ پھر میں اپنے اہل و عیال کے پاس گیا اور سب بیزاری ظاہر کر دی، سوائے ان احباب کے جنہوں نے یہ سن کو توبہ کر لی، اس نظریے سے رجوع کر لیا۔ اس واقعی کی تصدیق و تائید اس حدیث سے پاک سے بھی ہوتی ہے، جس کو حضرت انس صحابی رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے حوض کوثر کے 4 رکن ہیں، ایک رکن میرے پیارے ابو بکر کے قبضے میں ہوگا، دوسرا رکن میرے پیارے فاروق کے قبضے میں ہوگا، تیسرا رکن میرے پیارے عثمان کے قبضے میں، اور چوتھا رکن میرے پیارے علی کے قبضے میں ہوگا، باہوالا رضی اللہ عنہم۔ لہذا جو شخص ابو بکر سے تو محبت کرے لیکن عمر سے بغض رکھے، اسے ابو بکر پانی پلائیں گے۔ جو عمر سے محبت رکھے، ابو بکر سے بغض رکھے، اس عمر پانی نہیں پینے دیں گے۔ اور جو عثمان سے محبت کرے مگر علی سے بغض رکھے، اسے عثمان پانی نہیں دیں گے۔ جو علی سے محبت رکھے اور عثمان سے بغض رکھے، علی پانی ہرگز نہیں پلائیں گے۔ اور جس نے ابو بکر کے بارے میں اچھی بات کہی، اس نے اپنے دین کو درست کر لیا۔ جس نے عمر کے بارے میں اچھی بات کہی، اس کا راستہ واضح ہو گیا۔ اور جس نے عثمان کے حق میں اچھی بات کہی، وہ اللہ تعالیٰ کے نور سے منور ہو گیا۔ اور جس نے علی کے حق میں اچھی بات کہی، گویا اس نے مضبوط کڑا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ اور جس نے میرے صحابہ کے بارے میں اچھی بات کہی، وہ مومن ہے۔ اللہم صلی وسلم و بارک علی سید الابرار والنبی مختار وعلی علی وصحابی اخباری الحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ تعالی باقی حدیثیں انشاءاللہ کل بیان ہوں گی۔ حدیث نمبر 18 سے شروع کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے، مسلمانوں کے لیے، تمام کے لیے دعا کیجیے گا، میرے لیے دعا کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ میں آپ کے لیے زیادہ سے زیادہ مذہبی کتابیں پڑھ سکوں۔ اللہ حافظ۔